رمضان میں بول. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے ایمان بالرسول پہ. جی علامہ صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے تعظیم رسول، ادب رسول کے حوالے سے. جی یہ میں بتا رہا تھا آپ کو، ابو لہب رشتے کے باوجود بالکل جہنم کا ایندھن بن گیا. اللہ. جتنے اور نام آتے ہیں ہمارے سامنے. اب آپ دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف تو وہ جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کا کیا حال ہوا. ایمان لانے والوں کو دیکھیے، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات، سبحان. مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اولاد بھی قربان. ادب کا کیا مقام. کہتے ہیں جب آدمی قریب ہو جاتا ہے بے تکلف ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح قرب بڑھ جائے، کلوز ہو جائیں آپ تو بے تکلفی ہو جاتی. وہ جتنا قرب ان کا بڑا ہے، ان کی آپ دیکھیں ادب میں اور اضافہ. بے شک بے شک. ایمان بڑھنا. اللہ. کس کا ایمان بڑھتا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنیں، ان کے فضائل سنیں، ان کے مناقب سنیں، نعت سنیں، وہ نظم میں ہو، نثر میں ہو، ان کی باتیں. ایمان بڑھتا ہے. بے شک بے شک. قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی. تو ذہن میں رہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں ایسے لوگوں سے ملنا، بیٹھنا، اٹھنا چاہیے جو ان کی باتیں کریں. بے شک. اور کیسی باتیں جو سچی ہوں، اچھی ہوں، اچھے پیرائے میں ہوں. تو بے ادبی کی کوئی گنجائش کسی طرف نہ رہنے دیں. ابتدا میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے بڑوں کو کیسے پکارنا ہے. کیوں سکھاتے ہیں؟ اس سے ماحول میں خوشگواری رہتی ہے. جب بدتمیزی ہونے لگے تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے. تو یہی سکھایا جا رہا ہے امت کو. امن چاہیے، خوشگواری چاہیے، ادب کریں. بے شک. ان کا ادب کریں گے، ماحول خوشگوار ہوگا، امن ہوگا، برکتیں ہوں گی. جس گھر میں ادب نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہے. بالکل اسی تو پھر عالم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایمان میرے یا آپ کے یا کسی اور کے دخل سے، کیونکہ ایمانیات میں ہم دخل نہیں دے سکتے. کوئی دخل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے مقابل اس کی رائے سنی جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی، ضرور سنی جائے گی، مقابل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. آسان لفظوں میں اطاعت کا معنی حکم ماننا، فارسی میں فرما برداری، اردو میں کہنا ماننا. اتباع کے معنی محبت سے ویسا ہی کرنے لگ جانا جیسا کرتے ہوئے دیکھنا. کیا بات. اطاعت اور اتباع دونوں کا فرق. ایک میں حکم ماننا، دوسرے میں پیروی کرنا. محبت نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، حکم کبھی کبھی جبرن مانا جاتا ہے، بائی فورس. اتباع بائی فورس نہیں ہو سکتی. بے شک. لیکن نبی کا حکم مانتے ہوئے اگر یہ ہے کہ نہیں جی مجبور ہوں، تو پھر ایمان کہاں رہ گیا؟ بالکل. خوشی محسوس کرے. مثلا ہمیں حکم دیا گیا درود و سلام بھیجنے کا، ہم تو شکر کریں کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہے. بے شک. میں اس کو جبر سمجھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور میں نماز کو بوجھ سمجھوں. اللہ اکبر. اب آپ سمجھتے جائیے نا. بالکل. جتنا ادب رسول بڑھ جائے گا، محبت رسول بڑھ جائے گی، اتنا ایمان بڑھ جائے گا، عمل کی طاقت زیادہ ہو جائے گی. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کا جو سلسلہ غیروں نے شروع کیا نا، اسی لیے
کہ یہ چیز کم ہو جائے گی تو عمل تو بالکل، رہے گا ہی نہیں. بالکل. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. جو اماموں کے امام ہیں اور مذہب حنفی جن کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، مذہب کے معنی راستے کے، دین پہ چلنے کا راستہ، ان کے نزدیک اعمال شامل ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کا حسن ہے. کیا بات. کہتے ہیں نا جڑ ہوتی ہے اور پھل لگتے ہیں شاخوں کو. بالکل. تو جڑ ہو گئی ایمان، عمل ہو گئی شاخیں، ان پہ پھل لگیں گے، آپ کو اجر ملے بے گا. شک. اور جڑ مضبوط نہ ہو تو پھل کا بھی کوئی تصور نہیں. تصور ہی نہیں. بالکل. تو آمنو کا لفظ پہلے، عامل الصالحات بعد میں. تو ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تیسرے پارے کی آخری آیت قرآن کا تیسرا پارہ، ہمارے ہاں پارہ یا سپارہ کہتے ہیں، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، پارہ ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو 30 ٹکڑوں میں اس کے الفاظ اور حروف شمار کر کے وہ بنایا لوگوں کے پڑھنے کی آسانی کے لیے. تیسرے پارے کی آخری آیت میں ناظرین سے بھی کہوں گا، قرآن کریم ہوگا، ذرا کھولیے پڑھیے. قیامت کے دن ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جب عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے پوری روئے زمین، روئے زمین کا مطلب انٹائر ارتھ سونا بن جائے، پیور گولڈ، اور وہ ہمارے قبضے میں، ہم وہ دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں. اللہ. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی قدر و قیمت روئے زمین کے برابر سونا ہو اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل. اب سید صاحب بتائیے کہ گھر میں 5 تولے سونا ہو تو کھلا رکھتے ہیں یا سنبھال کے رکھتے ہیں؟ یقینی طور پہ سنبھال کر 10 قسم کے تالے آج تک ایجاد ہو گئے، لاکرز، کہ بھئی سونا ہے، بالکل قیمتی چیز ہے. تو 5 تولے یا 2 تولے سونا ہو تو اتنی حفاظت، اور روئے زمین کے برابر سونے سے زیادہ قیمتی ایمان، اس کی کتنی حفاظت کرنی کیا چاہیے. بات، کیا بات. تو ایمان کو سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بکنے والی خریدنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہم شکر کریں. اب یہاں ایک سوال اور آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم مومن ہو گئے، دوسرے نہیں ہوئے، ان کا کیا قصور؟ جی بالکل. وہ شکر کریں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اور جہاں تک یہ کہ دوسرے کا کیا قصور، تو عقل و شعور کائے کے لیے ملے ہیں؟ تمیز کے لیے. جب کوئی سن شعور کو اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کو سمجھ آ گئی تو وہ پہچانے. بالکل. اور اسلام پوری دنیا میں پہنچ چکا تھا، کون ہے جو نہیں جانتا؟ اور اب تو الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا انٹرنیٹ اور پورا گلوبل ولیج بن گیا ہے. بالکل. جس کو دین کی بات نہ پہنچی ہو اس کا حکم اور ہے. بالکل. جس کو پہنچ گئی، جس نے سن لیا پھر نہیں مانا، تو وہ جواب دہ ہے. یقینی طور پر. تو ہم یہ جان لیں کہ ہم شکر کریں کہ ہمارے کانوں میں پیدا ہوتے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی تعظیم بہت ضروری ہے. یعنی میں ایمان بالرسول کے آپ کو حوالے تھوڑے تھوڑے دے رہا ہوں، یہ وہ ہے کہ یہ پورا رمضان اسی پہ گفتگو کرتے رہیں، یہ ختم نہ ہو. یقینی طور پر. تو یہ صرف اس لیے. تو ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالرسول. تو یہ ابھی ہوا. اب اس کے بعد والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے. صرف ایک حدیث شریف آج کے پروگرام میں. خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اے عمر، میں تمہیں کتنا پیارا ہوں؟ کیا بات. تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے سوا آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے. کس ہستی سے یہ کہا جا رہا ہے؟ ہمارے فاروق رضی اللہ، جن کے لیے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا
تو عمر نبی ہوتا. کیا بات. آخری نبی ہیں حضور, لہٰذا تو لیکن ان میں ایسی خوبیاں تھیں جنہیں سراج و اہل الجنہ, اہل جنت کے آفتاب کا خطاب ملا ہو بارگاہ مصطفیٰ کیا سے. بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنہیں آ کے بتائیں میں نے تمہارا محل دیکھا ہے جنت میں. کیا بات. سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم رضی اللہ. جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرتا ہے. بے شک. وہ فاروق اعظم, ان کو حضور فرما رہے ہیں تم ابھی کامل مومن نہیں ہو. ان پر حقیقت کھل گئی. ان کا حضور مجھے آپ اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا اب تم کامل مومن ہوئے ہو. تو پہچانا جائے کہ ایمان بالرسول ہے کیا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آ جائے. اب صحابہ کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیسی محبت کرتے تھے وہ, کیسا ادب کرتے تھے. تو صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح لینا ہے, مجھے پورے قرآن میں بتائیں کہیں اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا, نہیں, بالکل. یا ایھا الرسول, بے شک. یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ. وہ خالق ہے, بالکل. مالک ہے, معبود ہے اپنے حبیب کو, جبکہ دوسرے انبیاء کرام کے نام ہیں. موسیٰ. یا آدم ہو, یا نوح ہو, یا موسیٰ, یا بالکل. عیسیٰ, یا ابراہیم, یا داؤد, یا زکریا, یا یحییٰ علیہم السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لیے پورے قرآن میں, اب یا محمد نہیں. بالکل. تو وہ خالق و مالک معبود ہو کر بے لقب نام نہیں پکار رہا. ہمیں کیا تعلیم ہوئی, ہمیں کتنی تعظیم کرنی چاہیے. بالکل. تو رسول پاک پر ایمان لانے کا مطلب ان کو جیسا ماننا ہے ویسا مانے. یہ مانے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ, ان کی ذات محور ایمان, مرکز ایمان, ہر خوبی ان میں موجود. جو خوبی ان میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں. بالکل. ایک جملہ کہہ کے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے. بالکل. بے شک. وہ رسول, ان کو کیسے ماننا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری و ساری رہے گا. اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.